بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینٹ کے بھٹے پر موجود چیزوں کی زکوٰۃ۔ اینٹ کے بھٹے میں جو کچی پکی اینٹیں موجود ہو یا جو مٹی خرید کر لائی گئی ہو ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اینٹ کے بھٹے میں کچی پکی اینٹیں جو بھی موجود ہیں یا جو مٹی خرید کر لائی گئی ہے ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ تجارت کا مال ہے، چاہے وہ مٹی ہو چاہے پھر وہ اینٹیں ہوں۔ لیکن اگر اینٹ کے بھٹے میں کوئلہ لایا گیا ہے جلانے کے لیے یا لکڑی جو بھٹے میں جلانے کے لیے جمع کی گئی ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں جل کر ختم ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی۔ پریس میں جو کاغذ اور انک روشنائی چھپائی کے لیے رکھی ہے، پرنٹنگ کے لیے رکھی ہے، ان میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ ان کی حیثیت مشین کی نہیں بلکہ بھٹے کی اینٹوں کی طرح ہے۔ لہذا اگر کسی کا پریس ہے اور وہ پریس کے اندر کاغذ رکھے ہوئے ہیں، کبھی بھی کام آئیں گے، یا وہ پریس میں اس نے انک رکھی ہے، روشنائی رکھی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ جتنے کی بھی ہوگی۔ اب چلتے ہیں مرغی فارم اور مچھلی فارم۔ یہ جو چلتا ہے مرغی فارم اور مچھلی فارم، اس کی زمین میں مرغی فارم کی زمین اور مچھلی فارم کی زمین، مکان، تالاب اور جو کچھ اس کا سامان ہے، اس کی خوراک وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس کو کھلانے کے لیے جو خوراک ہے وہ بھی، اس کی جو زمین ہے وہ بھی، اس کا جو مکان ہے وہ بھی، جو تالاب ہے وہ بھی، پانی وغیرہ جو مچھلی کا، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ مرغیوں اور مچھلیوں میں تفصیل ہے۔ مرغیاں اور ان کے چوزے، چھوٹے چھوٹے بچے، خریدتے وقت خود انہی کو بیچنے کی نیت ہو۔ جب خریدتے ہیں تو بیچنے کی نیت ہوتی ہے، تو بیچنے کی خریدتے وقت نیت ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ان کی مالیت پر، ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، چونکہ وہ تجارت کا مال ہو گیا نا۔ اس لیے کہ جس وقت خریدا تھا اس وقت نیت کی تھی کہ اس کو بیچیں گے، اور اگر ان کو بیچنے کی نیت نہیں ہے بلکہ ان کی جگہ ان کے انڈے بیچنے کی نیت ہو، انڈا بیچنا ہے، یہ مرغی نہیں بیچنی ہے، یہ مراد ہے، تو پھر ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح تالاب میں مچھلیاں یا ان کے بچے خرید کر ڈالے ہوں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قدرتی طور پر اس میں مچھلیاں آ گئی ہو، تالاب میں خود سے آ گئی ہو تو ان میں فرض نہیں۔ البتہ مرغی فارم اور مچھلی فارم کی جو آمدنی ہے، یعنی اس سے جو انکم ہوتی ہے، انکم پر زکوٰۃ ہر حالت میں فرض ہے۔ جو انکم آئے گی، آمدنی آئے گی، اس پر ہر حالت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ جس صورت میں خود مچھلیوں یا مرغیوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس میں شمار کرنا مشکل ہو تو اندازے سے زکوٰۃ نکال لے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اندازہ کچھ زیادہ رکھے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کمپنی کے شیئرز اور حصے جو رکھتے ہیں لوگ، اس میں اصل پونجی، مین پونجی، جیسے کسی نے 50,000 کے شیئر لیے ہیں تو 50,000 یہ مین ہے، اب اس پہ نفع آتا ہے 60,000، 70,000، 80,000، ایکسٹرا جو اوپر آ رہے ہیں 10، 20، 25، 50 جو بھی آ رہے ہیں، تو اصل پونجی اور جو نفع ہے وہ دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شیئر میں دونوں میں زکوٰۃ، اس لیے کہ شیئر کی خرید اور فروخت ایک مستقل تجارت ہے، ایک مستقل تجارت، بزنس ہے یہ، اور تجارت ہی کی نیت سے لوگ خریدتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں۔ اس لیے موجودہ زمانے میں شیئرز کو فقہا نے تجارت کا مال قرار دیا ہے، مطلقاً یوں کہا ہے کہ یہ بزنس کا مال ہے، تجارت کا مال ہے، چاہے وہ کمپنی تجارت کی ہو، چاہے وہ کمپنی صنعتی ہو، یعنی صرف بناتی ہو، بیچتی ہو کہ نہ ہو وہ الگ بات ہے، دونوں۔ شرط یہ کہ اس کے شیئرز خرید و فروخت کیے جاتے ہیں، بیچتے ہوں۔ اگر کسی کمپنی میں شیئرز تو ہے مگر ان کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تو پھر دیکھو کہ وہ کمپنی تجارتی ہے یا صنعتی۔ اگر تجارتی ہے تو اصل سرمایہ اور نفع دونوں میں زکوٰۃ، اور اگر صنعتی ہے یعنی بناتی ہے صرف کمپنی، وہ بیچتی ہے، تجارتی نہیں ہے وہ، تو پھر اس سے حاصل ہونے والی انکم، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تعمیرات، مشینیں،
آلات کی صورت میں جو سرمایہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی مشینیں ہیں اگر کمپنی میں، یا یہ کہ کوئی آلہ ہے یا کوئی گھر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ اس میں سب کام ہوتا ہے، اس میں آئے گی زکوٰۃ، لیکن اس پر نہیں آئے گی. ہوٹل، ریسٹورنٹ، یہ بھی کمپنی کی طرح ہے، صنعتی کمپنی کی طرح ہے، تو ہوٹل پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، ریسٹورنٹ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں، اس میں جو کچھ بیچ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ آئے گی، جو تجارت کا مال ہے، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی ہوٹل ریسٹورنٹ پر. شیئرز کی زکوٰۃ میں بوقت وجود شیئر کی جو قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. شیئرز کی زکوٰۃ جب آپ آج نکال رہے ہیں تو آج آپ کے شیئر کی جو بھی قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی. جیسے آپ نے خریدے تھے 50,000 میں، آج اس کی قیمت 80,000 روپے ہے تو 80,000 پر زکوٰۃ آئے گی، 50 پر نہیں. مطلب جس دن یہ زکوٰۃ نکالنی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یہ دماغ میں رکھیں. آگے حیوانات کی زکوٰۃ ہے. اونٹ، گائے، بھینس، بکری، ان سب پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نمبر 1، ان پر سال گزر گیا ہو، سال گزرا ہو، یعنی آپ نے بکریاں پالی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، 1 سال ہو چکا ہے. پھر وہ حیوانات کیسے ہونے چاہیے؟ سائمہ. سائمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بتلا رہے ہیں. پورا سال یا سال کا زیادہ تر حصہ جنگل میں گھاس پر گزارا کرتے ہوں گے. آپ چارہ نہ کھلاتے ہوں، بلکہ زیادہ تر وہ جانور جنگل میں چارہ کھا کے آتے ہیں. زیادہ تر پورا سال ہو یا سال کا زیادہ تر حصہ ہو، اگر انہیں چارہ نہ دیا جاتا ہو، خرید کر یا اگا کر انہیں چارہ نہ دیا جاتا ہو، ایسے جانور علوفہ کہلاتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں. آج کل جو بھینسوں وغیرہ کا طبیلہ ہوتا ہے اور ان میں اپنے ہی خرچ سے چارہ کھلایا جاتا ہے، یعنی پالنے والا خود اپنے پیسوں سے ہی چارہ لاتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے، بھینس والے جتنے بھی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ چارہ خود کھلا رہا ہے، اس لیے ان کی بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. جی، اور چونکہ وہ جانور تجارت کے لیے بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو دودھ کے لیے پالے جاتے ہیں، اور دودھ کے لیے پالے جاتے ہیں، اس لیے ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. البتہ دودھ کی آمدنی جو ہوتی ہے، انکم، دودھ کے جو پیسے آتے ہیں، سال کے آخر میں جو رقم بچ جائے گی ان کے پاس بچی ہوئی ہوگی، اور جب آپ سونا چاندی سب گنیں گے تو پھر وہ دودھ والے پیسے بھی آپ گنیں گے، وہ کو ملا کر پھر زکوٰۃ نکالیں گے جو بچے ہوئے ہوگی اس پر. بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی وغیرہ کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے، بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ نسل بڑھانے کے لیے، دودھ کے لیے، گوشت کے لیے ہوتے ہیں. چنانچہ کھیتی کے بیل یا بوجھ اٹھانے والے اونٹ وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جو کھیتی میں کھیت کے کام کے لیے بیل استعمال کیے جاتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں. اسی طرح بوجھ اٹھانے کے لیے جیسے گدھے وغیرہ لوگ پالتے ہیں، ایسے جانور جو ہوتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، بھینس پر بھی بوجھ لادا جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، ایسا بتا رہے ہیں، چاہے وہ تعداد میں کتنے بھی کیوں نہ ہو. اونٹوں کی زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں 1 سے لے کر 4 اونٹ ہو تو کوئی بھی زکوٰۃ نہیں. جیسے ہی 5 اونٹ ہو جائیں گے تو 1 بکری زکوٰۃ میں لازم ہوگی. جس کے پاس 5 اونٹ ہو اس کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ ہے. بس یاد رہے سال بھر اس پر گزرنا چاہیے، اور جیسا کہ اوپر بتلایا چارہ خود کھاتے ہیں وہ جنگل میں جا کر زیادہ تر. اگر ہم کھلاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، یہ بتلا دیا میں نے آپ کو. تو یہ 5 اونٹ ہو جائیں گے تو 1 بکری، 6 ہوں گے تو بھی 1، 7 ہوں گے تب بھی 1 ہی بکری، 8 ہو تب بھی 1 ہی بکری، 9 ہو تب بھی 1 بکری، 9 اونٹ تک 1 بکری. جیسے ہی 10 ہو جائیں گے، 10 اونٹ تو پھر 2 بکریاں، 2 بکری یا بکرے، جو کرنا ہو بکری بکرے دونوں میں سے کوئی بھی، 2 بکری زکوٰۃ. یا تو بکری دے، بکرا دے، یا اس کی قیمت دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، تو زکوٰۃ آئے گی. کب؟ 10 اونٹ پر. کب تک؟ 14 تک. 14 اونٹ ہو جائے وہاں تک 2 بکری یا 2 بکرے. پھر 15 ہو جائے تو پھر 15 سے 19 تک 3 بکریاں. پھر 20 سے 24 تک 4 بکریاں. 25 سے 35 تک 1 سالہ اونٹنی دینی پڑے گی. 25 سے 35 اگر اونٹ ہے کسی کے پاس تو 1 سالہ اونٹنی، 1 سالہ اونٹنی وہ دینی پڑے گی زکوٰۃ میں. اب بکری سے بھی کام نہیں چلے گا.
ایک سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی پڑے گی یا اس کی قیمت. 36 سے 45 تک یعنی 36 اونٹ ہے، 37 38 39 45 اونٹ تک 2 سالہ اونٹنی دینی پڑے گی زکوٰۃ میں. 46 سے 60 تک 3 سالہ، 61 سے 75 تک 4 سالہ. یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا تفصیل ہے. زکوٰۃ میں 4 سال سے زیادہ عمر کا اونٹ نہیں لیا جاتا، لہذا اب پیچھے لوٹیں گے اور 76 سے 90 اونٹ ہو کسی کے پاس تو 2 سالہ 2 اونٹنیاں. پھر 91 سے 124 ہو تو 3 سالہ 2 اونٹنیاں. یہ تفصیلات ہیں. جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو اس کو چاہیے کہ عالم سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لے کہ کتنے اونٹ پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے، تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے گا. تفصیلات لکھی ہوئی ہے. پھر گائے بیل بھینس پر بھی ہے. 1 سے لے کر 29 29 اگر کسی کے پاس گائے ہے، 29 بیل ہے، 29 بھینس ہے، 29 وہاں تک تو کوئی زکوٰۃ نہیں. جیسے ہی 30 ہو جائیں گے، جیسے ہی 30 گائے ہو جائے گی، 30 بیل ہو جائیں گے، 30 بھینسیں ہو جائے گی تو پھر 1 سالہ گائے دینی پڑے گی زکوٰۃ میں. پھر 40 ہو جائے تو مسئلہ الگ، 60 ہو جائے تو مسئلہ الگ، 70 ہو جائے تو مسئلہ الگ، 80 ہو جائے تو مسئلہ الگ. تفصیلات ہے اس کی. بہت لمبا ہے جانوروں کا. گھوڑے بھیڑ بکری کی زکوٰۃ بھی آتی ہے. 1 سے لے کر 39 کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں، 39 وہاں تک تو کوئی زکوٰۃ نہیں. جیسے ہی 40 بکریاں ہو جائے گی تو پھر اس کو 1 سال کی بکری یا 1 سال کا بکرا دینا پڑے گا زکوٰۃ. 40 بکری ہو جائے تو کب تک؟ 120 تک. اگر کسی کے پاس 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، 100 110 120 وہاں تک اس کو 1 سالہ بکری یا 1 سال کا بکرا دینا پڑے گا زکوٰۃ. اور اگر 121 ہو جائے تو 121 سے لے کر 200 تک میں 2 بکری دینی پڑے گی. اور 201 سے لے کر 400 تک میں 399 تک میں 3 بکری دینی پڑے گی. اس کی بھی تفصیلات ہے. بکریاں زیادہ کوئی پالتا ہو تو اس کو بھی مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ میری بکریوں پر زکوٰۃ. ہاں اگر ہم چارہ کھلاتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم. لیکن ہم چارہ نہیں کھلاتے، خود چل کے آتی ہے تو زکوٰۃ آئے گی اس پر. گھوڑے خچر وغیرہ کوئی پالتا ہے تو اگر تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب. اور اگر نسل بڑھانے کے لیے ہے کہ اس سے یہ نسل نکلے گی، اس سے یہ نسل نکلے گی، تو پھر اختلاف ہے. ان گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی امام ابو حنیفہ کے نزدیک. یہ مسئلہ ہے تفصیل کا. خچر، گدھے، چیتے، کتے سدھائے ہوئے، ان سب میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں، مگر تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس کی تفصیلات ہیں. اب آگے کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کل. کان یعنی جہاں پر سونے چاندی تیار ہوتی ہے، دفینے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے کہ نہیں آتی. جو دھاتے ہیں، پتھر، چونا، سرما، جواہرات، ان سب کے مسئلے کیا ہیں. کسی کی فیکٹری ہو تو کیا، جو سرکاری زمین کسی کے ہاتھ لگ جائے اور مال نکل جائے اس میں سے تو دفینے کا کیا حکم ہے، اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی. پھر اس کے بعد پیداوار کا مسئلہ آئے گا، 10واں حصہ اور 20واں حصہ، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آئے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک.